السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، آج 19 دسمبر ہے، وہ تاریخ جس کے لیے زہرا کاظمی نے منت مانگ رکھی تھی، وہ تاریخ جس کے لیے زہرا کاظمی نے کہا تھا کہ کاش وہ گھڑی کی سوئیوں کو آگے گھما سکے اور وقت اتنی تیزی سے پر لگا کر گزرے کہ وہ اڑ کر اپنے گھر چلی جائے، وہ تاریخ جس کے لیے اس نے جج سے وہ درخواست کی تھی کہ جج جلدی سے اس کیس کی سماعت کرے اور 19 تاریخ کو وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے، جہاں وہ اپنے بہنوں کے ساتھ گھل مل جائے، ان کے ساتھ کھیلے، ان کے ساتھ وہی زندگی گزارے جو وہ اپریل سے پہلے اپنے والدین اور اپنی بہنوں کے ساتھ گزار رہی تھی۔ لیکن آج 19 دسمبر کو عدالت میں کیا ہوا جس نے اس بچی کے تمام ارمانوں پر پانی پھیر دیا؟ آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، بچی کی حوالگی کے حوالے سے آج 19 دسمبر کو عدالت میں ایک درخواست کی سماعت تھی۔ مہدی علی کاظمی نے زہرا کاظمی کے حوالے سے عدالت میں ایک درخواست دے رکھی ہے کہ بچی مائنر ہے، ایک تکلیف دہ عمل سے گزر چکی ہے اور ڈپریشن کا شکار ہے، تو ایسی صورت میں بچی کے لیے ان کے والدین کا پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ والدین مہینے میں 2 بار بچی سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن یہ ملاقاتیں صرف 3 گھنٹے کے لیے ہوتی ہیں اور 3 گھنٹے میں وہ اپنی بچی کی اس طرح دلجوئی نہیں کر سکتے جس طرح مکمل گھر میں 24 گھنٹے وہ اپنی بچی کو اپنے پاس رکھ کر اس کی ذہنی کیفیت کو ٹھیک کر سکتے ہیں کہ بچی نے پورے 8-9 ماہ کے دوران جس اذیت ناک لمحات سے بچی گزری ہے، جن تکلیف دہ مراحل سے بچی گزری ہے، اور میڈیکل رپورٹس اس بات کو ظاہر کر چکی ہیں کہ بچی اس وقت جو بچی کی مینٹل کنڈیشن ہے، بچی شدید ڈپریشن کا شکار ہے اور آہستہ آہستہ اس ڈپریشن سے نکل رہی ہے۔ تو مہدی علی کاظمی نے عدالت میں درخواست دائر کر رکھی ہے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، چونکہ زہرا کاظمی مائنر ہے تو اسے والدین کے حوالے کر دیا جائے اور باقی کیس کی سماعت جیسے چل رہی ہے وہ چلتی رہے، پھر جب تک عدالت جو فیصلہ کرے گی اسے بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ اس حوالے سے آج عدالت میں 19 دسمبر کو اس درخواست کی سماعت تھی، لیکن ملزم جو دوسری پارٹی ہے، ظہیر کی جو وکیل ہیں، جو وکلا ہیں، انہوں نے اس کیس کی منتقلی کے لیے ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے، جج پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ یہ کیس کسی اور جج سے وہ سماعت کرایا جائے۔ لہٰذا ملزم کے وکیل نے کہا کہ انہوں نے کیس کی منتقلی کے لیے چونکہ درخواست دائر کر رکھی ہے، اس لیے انہیں تاریخ دی جائے اور اس درخواست پر ابھی فیصلہ نہ سنایا جائے۔ لہٰذا جج صاحب نے 22 دسمبر کی تاریخ دے دی اور مہدی علی کاظمی کی بچی حوالگی کی درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں سنایا، اور اس حوالے سے مہدی علی کاظمی نے عدالت کے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کی۔ ہاتھوں میں بیٹی کے خطوط تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے اور لب پر التجائیں تھیں اس اعلیٰ عدلیہ سے، اس ملک کے حکمرانوں سے کہ کیا اس ملک میں، اس 22 کروڑ آبادی میں کوئی بھی ایسا محمد بن قاسم نہیں ہے جو اس بچی کو اس کے والدین سے ملوا سکے۔ یہ کیسا نظام انصاف ہے کہ بچی اپنے ہاتھ سے درخواست لکھ کر جج صاحب کو دے چکی ہے کہ وہ اپنی ول سے اپنے والدین کے پاس اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ یہ کیسا نظام انصاف ہے کہ بچی نے چائلڈ پروٹیکشن کی انتظامیہ سے یہ کہہ دیا ہے، اور چائلڈ پروٹیکشن کی انتظامیہ اس بات کی گواہ ہے کہ بچی اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ یہ کیسا نظام انصاف ہے کہ بچی کا ذہنی معائنہ کرنے والے، بچے کا نفسیاتی معائنہ کرنے والے جو 2 سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر نے بچی کا تفصیلی معائنہ کیا ہے، وہ اس بات کو لکھ کر دے چکے ہیں کہ بچی اپنے گھر جانے کے لیے ولنگ ہے اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ یہ کیسا نظام انصاف ہے کہ جب ایک مجسٹریٹ چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کا دورہ کرتا ہے اور بچی بھاگ کر اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جج صاحب نے چھٹی پر کیوں چلے گئے جبکہ میں نے تو اس روز اپنے گھر جانا تھا، پھر وہ جج صاحب کو اپنے ہاتھوں سے ایک درخواست لکھ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جلد از جلد اپنے والدین کے پاس اپنے گھر جانا ہے، تو وہ درخواست پلیز جج صاحب کو پہنچا دیجئے۔ بچی چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، وہ رو رہی ہے، وہ اپنے والدین کے لیے ایک ایک لمحہ وہ مشکل سے گزار رہی ہے۔
بچی کی ماں شیلٹر ہوم میں جاتی ہے تو بچی اپنی والدہ کو روتے ہوئے کہتی ہے کہ جب وہ کھڑکی سے باہر چڑیوں کو آزاد آسمان پر گھومتے دیکھتی ہے تو وہ بہت اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ روتی ہے کہ کاش وہ بھی ان چڑیوں کی طرح، ان پرندوں کی طرح آزادی سے اڑ کر گھومتی ہوئی اپنے گھر پہنچ جائے اور اپنی بہنوں کے ساتھ ایک آزاد زندگی گزارے۔ اپنی ماں کی برتھ ڈے منانے کی خواہش اس کی حسرت ہی رہ گئی۔ 15 دسمبر کو اس کے والدین جب 16 دسمبر کو اس سے ملنے کے لیے گئے تو اس کی بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ اس دفعہ اپنی والدہ کی برتھ ڈے خود سیلیبریٹ کرے، اپنی والدہ کے لیے کیک خریدے، اپنی والدہ کا برتھ ڈے کیک اپنے ہاتھوں سے کاٹے، اپنی بہنوں کے ساتھ کوکیز بنائے، اسپیگٹی بنائے، نوڈلز بنائے، ان کے ساتھ لڑے، اسی طرح ان کے ساتھ کھیلے جیسے وہ اپنے گھر میں اپریل 2022 سے پہلے اپنے گھر میں رہا کرتی تھی۔ لیکن اس بچی کو اس کی عمر سے زیادہ سزا مل چکی ہے۔ بچی کی اتنی عمر نہیں ہے جتنی بچی نے سزا بھگت لی ہے۔ تو عدالت کو چاہیے کہ اب اس کیس کے حوالے سے تقریباً ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، اور جس طرح عدالت نے ظہیر کیس کے دوران جب شروع میں بچی نے جسٹ ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنے والدین کے بجائے ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہے، تو اس کے ایک بیان پر عدالت نے بچی کو ظہیر کے ساتھ بھیج دیا تھا، اور اب بچی 2 مہینے سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے، تو اس کو اس کے گھر نہیں بھیجا جا رہا۔ تو اس چیز میں آخر کیا منطق ہے، کون سی رکاوٹ ہے، کون سا ایسا قانون ہے جو بچی کو اس کے والدین کے پاس جو جانے سے روک رہا ہے؟ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ہمارے نظام انصاف پر اس قدر حاوی ہو چکے ہیں کہ ہمارا انصاف کا نظام اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے سے قاصر ہو گیا ہے؟ کبھی جج صاحب چھٹی پر چلے جاتے ہیں، کبھی یہ کیس جو ہے کوئی جج جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرنے سے انکار کر دیتا ہے، کبھی جج کے فیصلے پر جو ہے ملزم پارٹی اعتراض اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں جج صاحب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے۔ اگر اس طرح پر ہزاروں کیس لڑے جائیں، اگر ہر ملزم جو ہے وہ عدالت میں آ کر جج صاحب پر یہ انگلی اٹھا دے اور کہے کہ اسے قتل کی اگر کوئی سزا سنائی جا رہی ہے، تو اس میں بڑے بڑے مقدمات میں اگر کوئی ملزم جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پر جا رہا ہو، عدالت میں آ کر جج صاحب پر یہ اعتراض کر دے جی آپ نے مجھے پھانسی کی سزا سنائی ہے، میں آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں، تو کیا جج صاحب اس ملزم کی بات مان کر خود کو اس کیس کے فیصلے سے الگ کر لیتے ہیں، جیسے کہ اس بچی کے کیس میں کیا جا رہا ہے کہ ایک جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک فیصلہ بچی کے حق میں ہونے والا ہے تو جج کی جو ہے وہ خودداری پر اور اس کی جانبداری پر غیر جانبداری پر سوالات اٹھا دیے جائیں اور کہا جائے کہ یہ جج جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ آخر یہ ملزموں کو اتنی طاقت، اتنی اتھارٹی کس نے دے رکھی ہے کہ ان کی بات مان کر تاریخیں دی جائیں، ملزموں کی بات مان کر فیصلے کیے جائیں؟ بس بہت ہو گیا خدارا، اب اس کیس کے حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیجیے اور قوم کے ساتھ ساتھ بچی کے والدین اور بچی کو اس اذیت ناک اور تکلیف دہ لمحات سے باہر نکالیے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔